اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ہر جمعے، ہفتے اور اتوار کو دوپہر 3 سے 4 کے بیچ صرف ٹیلن نیوز پر۔ اس پروگرام یقین میں آپ شامل ہو کر اپنے تمام مسائل سے ہمیں آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں شامل ہو کر آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اپنے مسائل ہمیں بتاتے ہیں، اپنے روحانی مسائل، اپنے جسمانی مسائل، اپنی فیملی کے پرابلمز، اپنے اہل و عیال کے، اپنے کاروبار کے، اپنے وہ تمام مسائل جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ اس پروگرام میں آپ شامل ہو کے ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم پہ یقین کرتے ہیں، ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ ہم سے اس یقین کے ساتھ بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم جب آپ کی رہنمائی کریں گے تو وہ قرآن و سنت کی موجودگی میں کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں تمام مسائل کا حل الحمدللہ وہ موجود ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کی پازیٹیولی روحانی طور پر، جسمانی طور پہ، معاشرتی طور پہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جائے، اور اس پروگرام کو دیکھ کر آپ ماشاءاللہ ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ گھر میں اپنی چھوٹی چھوٹی گڑیاں جو ہیں ماشاءاللہ دوپٹہ لپیٹ کر اپنی والدہ کے ساتھ ماشاءاللہ نمازوں کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ بچے جو ماشاءاللہ گھر میں شرارتیں کیا کرتے تھے، وہ شرارتیں تو اپنی جگہ پر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ماشاءاللہ نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ وہ نمازیں جو پہلے گھروں کے اندر ہوا کرتی تھیں، اب وہ نمازیں ماشاءاللہ مساجد میں جا کر ہوا کرتی ہیں۔ وہ نمازیں جو بہت لیٹ مسجد میں جا کر ہوا کرتی تھی، ہم ماشاءاللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ وہ نمازیں جس کو ہم بھول جایا کرتے تھے، جس سے ہم اپنا منہ چرایا کرتے تھے، جس کو ہم اگنور کیا کرتے تھے، اب ہمیں اذانوں کا انتظار رہتا ہے کہ کب اذان ہوگی اور کب جو ہے وہ ہم نماز کی طرف جائیں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہی ہمارا اور ہمارے یہ چینل کا اور ہمارے اس پروگرام یقین کا ایک مقصد ہے کہ ہم خود بھی شریعت کی پابندی کریں اور اپنے اس پروگرام کی وساطت سے آپ لوگوں کی بھی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر ہے ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، کیونکہ یہ نبیوں والا کام ہے، انبیاؤں والا کام ہے، پیغمبروں والا کام ہے، پیغمبروں والا کام ہے، اور اس کا میڈیم چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک میڈیم ہے جو کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر آپ کے سامنے یہ کتب رکھ کے، دینی کتب رکھ کے، جو آپ کے سامنے ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رسول کی بات جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آگے پہنچے، اور آپ کا یہ کام ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آگے جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے، یہ ایک ثواب جاریہ کا ایک سلسلہ بنتا چلا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے نماز کے لیے، تو وہاں پہ چند صحابہ اکرام کو اور چند لوگوں کو وہاں پہ ہنستے ہوئے پایا، تو ارشاد فرمایا، اے لوگوں، لذت کو مٹانے والی موت کو یاد کرتے تو کبھی بھی نہ ہنستے۔ تمہاری سب کی قبر سے یہ روزانہ ایک ندا آتی ہے، ایک صدا آتی ہے کہ میں تنہائی کا گڑھا ہوں، میں مٹی کی دکان ہوں، سانپوں اور بچھوؤں سے بھری اندھیری گور ہوں، یعنی کہ اندھیری قبر ہوں۔ جب مومن مرتا ہے تو یہ قبر اس سے بہت اچھا سلوک کرتی ہے۔ مومن کے لیے یہ قبر جنت تک فراخ کر دی جاتی ہے، اور جب کوئی گناہ گار اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ قبر اس سے بہت زیادہ بد سلوکی کرتی ہے، اس کو چاروں طرف سے بھینچ لیتی ہے، اس کی پسلیوں کو آپس میں دبا دیتی ہے، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے اس طرح فرمایا کہ جو دنیا سے گناہ گار اس دنیا سے جب جاتا ہے تو قبر اس کو اس طرح سے جکڑ لیتی ہے کہ پسلیاں آپس میں مل جایا کرتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر خصوصی کرم فرمائے، ہمارے تمام مرحومین پر کرم فرمائے، ہم جو حیات ہیں
ہم پہ کرم فرمائے اور ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو اپنی پوری لائف کو ایک ہنستے ہوئے اور کہکہا لگاتے ہوئے گزار دیتے ہیں، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو، اپنے لوگوں کو اس کام سے روکا ہے، منع فرمایا ہے کہ اگر تم اس موت کی حقیقت کو سمجھ لیتے، موت کی حقیقت کو جان لیتے، تو شاید کبھی بھی نہ ہنستے۔ اور بار بار ایک جو بات ہمارے یہاں لوگوں کے ذہنوں کے اندر اور زبان زد عام ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ قبر جو ہے، قبر جس کو مرتے کے ساتھ ہی جو ہماری اول منزل، یہ اس دنیا سے اس دنیا کے درمیان میں جو ہمیں پہلی منزل ہے، اس ہماری آنکھ بند کرنے کے بعد جو ہماری اگلی منزل ہے، وہ قبر ہے۔ اور قبر بڑا اچھا سلوک کرتی ہے، جب کوئی مومن ایمان پر اس دنیا سے جاتا ہے تو بڑا اچھا سلوک کرتی ہے، اتنا اچھا سلوک کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے جنت تک کی تمام کھڑکیاں اور دروازے کھول کے اس کو فراخ کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بدکار، کوئی گناہگار اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو ایسے بھینچ لیتی ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے بھی فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت شہداء کے ساتھ اس کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ صرف 100 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ لینے سے اگر دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جائے کہ یہ شخص جہنم کی آگ سے اور ہر قسم کے نفاق سے آزاد ہے، اور اس کا جو اختتام ہے، اس کا جو بروز قیامت جو ہے، اس کا جو حشر ہے، وہ شہداء کے ساتھ کیا جائے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو روز 100 مرتبہ کے ہم تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور سب سے چھوٹا درود پاک تو ہے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ درود پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم علیہ۔ اور وہی ایک تاریخی جملہ کہ جب تک یہ پروگرام چلتا رہے درود پاک پڑھتے رہیے اور پڑھتے رہیے اور پڑھتے رہیے، کیونکہ ہر مشکل کا حل درود پاک ہے، ہر درد کی دوا صلی علی ہے۔ پروگرام میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ دعا مانگنے کا بہترین وقت کون سا ہے، اور دعا کس طرح مانگنی چاہیے، دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں، دعا مانگنے کے طریقے کیا ہیں۔ تو عرض کیے دیتا ہوں کہ دعا مانگنے کے بے شمار آداب اور بے شمار طریقے موجود ہیں، جیسے فرض کا سلام پھیرتے کے ساتھ ہی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے فرض کا سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھی تو وہ اگر مر گیا، اگر اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا اگلا جو قدم ہوگا وہ جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مفہوم حدیث کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھتے ہوئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور ہم جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتے ہیں اور اٹھ کے جب تہجد کے 2 نفل یا 4 نفل ادا کرتے ہیں، اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، تو وہ دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح مغرب کی اذان جب ہوتی ہے، جس ٹائم ہم روزہ کھولتے ہیں رمضان شریف میں یا عام دنوں میں جب ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں، تو جب ہم عام دنوں میں روزہ کھولتے ہیں تو وہ بھی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطار کا وقت عشاء میں نہیں رکھا، ظہر میں نہیں رکھا، عصر میں نہیں رکھا، عصر اور مغرب کے بالکل جب مغرب کے شروعات میں اور عصر کے اختتام پہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطار کا ٹائم رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی جب سورج کی طلوع ہونے کا وقت ہو، یعنی کہ فجر کے 1 گھنٹے کے بعد اشراق اور چاشت کی جب 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے گڑ گڑا کر تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور جب مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، جب میں اکثر وظیفے میں بتاتا ہوں کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم پڑھتے ہوئے مغرب کی اذانوں کو سنا جائے تو اس وقت بھی بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ، جمعے کے دن دونوں خطبوں کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو 200 مرتبہ یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، پتہ غسل واجب ہوتا ہے، جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ تو جب آپ جمعے کے دن غسل کرنے کے بعد جب آپ جائیں مسجد کی طرف جمعہ ادا کرنے کے لیے،
تو وہاں جا کر بیٹھ کے 200 مرتبہ پڑھیں یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو. اور اس کے بعد جب امام صاحب جب خطبہ پڑھائیں جمعہ کا تو دونوں خطبوں کے درمیان جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی آپ دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی. ان ساری جتنی بھی باتیں بھی ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کی، جتنی بھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے دین کی روشنی میں بیان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن جب آپ صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ جسمانی مشقت، جسمانی عبادت جو آپ کے اوپر کبھی فرض ہوتی ہے جب آپ استطاعت رکھتے ہیں، جس کو حج کہا جاتا ہے، جو 40 دن کا عموماً ہمارے پاکستان سے پیکج ہوتا ہے کہ جب ہم 40 دن کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس میں ہم خانہ بیت اللہ میں، خانہ کعبہ، مکہ معظمہ، پھر منی، مزدلفہ، عرفات، اور یہ ایک لباس پہن کر اس کے بعد ہم پورا مشقت والا، جسمانی مشقت والا حج کر لیتے ہیں. اور حج کرنے کے بعد بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا، حالانکہ یہ تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو وہ تو ایسا ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا، ابھی جنا. لیکن اس کے بعد بھی ایک کچھ ابہام رہ جاتا ہے کہ یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے. لیکن جس نے صبح اٹھ کر ماں باپ کی محبت کے ساتھ زیارت کی، اس کو مقبول حج کا ثواب جو ہے، وہ مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے. تو اتنا بڑا موقع ماں باپ کو دیکھ کر اگر مل جاتا ہے تو یقیناً ماں باپ کی روزانہ اگر اٹھ کے 10 بوسی کی جائے، ان کی قدم بوسی کی جائے، ان سے دعائیں لی جائیں تو یقین کیجیے گا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا درجہ ہے. تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی دین دنیا قبر و آخرت بہت زیادہ بہت زیادہ بہت بہتر ہو جائے گی. اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو پھر وہ جن سے محبت کرتے تھے آپ ان سے محبت کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا. کراچی سے ہیں محمد علی بھائی، اور والدہ کا نام فرماتے ہیں روزینہ، اور کہتے ہیں کہ مجھے جگر اور معدے کی خرابی ہے اور میں اس بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں. مجھے کوئی مشورہ دیں کہ میں کیا کروں. بالکل جی، آپ کو مشورہ دیتے ہیں. آپ روزانہ بلا ناغہ سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ چاروں کل ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے دم کیجئے. اور جو 6 آیات شفا جو قرآن پاک کی وہ 6 آیات شفا ہیں جن کا اس سے شفا سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ آپ کے گھر میں پنسورہ ہو، دسورہ ہو، مدنی پنسورہ ہو، یا پھر آپ اپنے گوگل کے اوپر جب 6 آیات شفا لکھتے ہیں تو وہ ایک پیج آپ کے پاس آ جاتا ہے سامنے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اللہ کا نام لے کے اس کو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ 6 آیات شفا پڑھ لیجئے، اور اس کے ساتھ میں سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کیجئے اور پانی پہ دم کیجئے. اور پانی جو ہے وہ زمزم ہونا چاہیے، زمزم کا استعمال کر لیجئے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ایک میں بہت اچھا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ 6 بائی 6 انچ کا ایک وائٹ کلر کا کپڑا لے کے اس میں 6 ٹک لگا کر اس کو آخر تک پھاڑ لیجئے اور پورے جسم سے اس کو مس کر کے اتاریے. اس دوران آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل صرف 1 مرتبہ. وائٹ کلر کا کپڑا 6 ٹک لگا کے آخر تک پھاڑ کے اور اس کو سر سے لے کے پیر تک پورے جسم سے ٹچ کرنا ہے. بالخصوص یہ جو آپ کے جگر اور معدے کی جگہ ہے اس کو اچھی طرح یہاں پہ مس کر لیں. اور اس دوران آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل. پڑھنے کے بعد اس کو اپنے اوپر دم کریں اور اس کپڑے کو چولہے پہ جلا دیں. یہ ٹوٹل 5 منٹ کا یہ عمل ہے، لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ ہر قسم کی بیماری کے لیے یہ بڑا مفید ہے. اور یہ جو وظائف آپ کو پڑھنے کے لیے دی ہیں یہ آپ لازمی پڑھیے. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، باوضو رہنے کی کوشش کیجیے اور مرچ مسالوں سے بالکل پرہیز کیجیے. کسی اچھے ڈاکٹر اور حکیم کو جس کو بھی آپ دکھا رہے ہیں تو یہ دوائیاں لینا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پرہیز کا سلسلہ ہے وہ ہم بالکل بھی نہیں کرتے. مرچ مسالے، مرغن کھانے، میٹھا، ان چیزوں سے، خاص طور پہ آرٹیفیشل میٹھا جس کے اندر ایک تو آرگینک میٹھا ہوتا ہے نا، آرگینک ہوتا ہے جس کے اندر جو جیسے فروٹس وغیرہ ہیں یہ سب آرگینک ہیں، لیکن جتنے بھی آرٹیفیشل فلیورز ہیں اس کی سویٹ سے بالکل آپ نے اجتناب کرنا ہے. تو انشاءاللہ معدے کے اوپر جو بھی ورم ہے، زخم ہے اور جو بھی جگر کی پرابلم ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں بالکل سیٹل ہو جائیں گی. اسلام آباد سے طلحہ ہیں ہمارے ایک بھائی، والدہ کا نام فرماتے ہیں تبسم. کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں جنات ہیں اور یہ ہمارے بچوں کو بھی نظر آتے ہیں، ہمیں آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، ہمیں چیزیں یہاں رکھتے ہیں تو وہاں سے ملتی ہیں، ہم اس وجہ سے بہت پریشان ہیں اور ہم نے بہت علاج کرایا لیکن ہمیں کہیں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو آپ سب سے پہلے تو
بی نارمل، اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور جتنے بھی جنات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں ہیں، ہمارے پروردگار کے انڈر میں ہے، قرآن پاک کے انڈر میں ہے، انشاءاللہ یہ اس سے اوپر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے گھر میں روزانہ سورہ بقرہ جو 2.5 پارے کی 2.25 پارے کی سورہ بقرہ ہے، سب سے پہلے تو اس کا اپنے گھر میں اس کی تلاوت کروائیں، ایک قرآن پاک اور 7 سورہ بقرہ کا ختم کروائیں۔ اگر آپ خود تلاوت کر سکتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے کہ آپ خود کریں، اور خود اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ کو پہلی دفعہ میں یہ تو کرنا ہوگا کہ مسجد جا کر جتنے بھی اچھے حفاظ ہیں ان کو تقریباً 6-7 کو اپنے گھر میں بلا لیجئے، اور ایک قرآن پاک اور 7 سورہ بقرہ شریف کا ختم کروا کر پانی پہ دم کروا لیجئے، اور پانی پہ دم کروا کے اپنے پورے گھر میں کچن باتھ روم چھوڑ کے ہر کمرے کے چاروں کونوں پہ اسپرے کروائیے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اس کے نتائج دیکھیے گا، بہت اچھے ہوں گے۔ اور ایک وظیفہ میں اس کے ساتھ آپ کو دے رہا ہوں، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء، یہ جو قرآن پاک کی جو 30ویں پارے میں اما پارے کے اندر اذا جاء، یہ جو سورہ نصر ہے اس کو آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اور اس کو پورے گھر میں کچن باتھ روم کے علاوہ ہر کمرے کے 4 کونوں پہ چھڑکیں، اور ساتھ میں 7 سورہ بقرہ اور ایک قرآن پاک کا ختم کروا کے اس کو بھی چھڑکیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ کرم ہوگا۔ اذان بھی گھر میں دینی چاہیے ایسے صورتحال کے اندر کہ جہاں جہاں آپ کے بچے اور آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز ہے وہاں اذان دینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت کرم ہوگا۔ اور مجھ سے آپ چاہیں تو رابطہ کر لیجئے گا، تو میں آپ کو کچھ چیزیں انشاءاللہ بھیج دوں گا، اس سے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ کرم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اسٹیل کی جو کیلیں ہوتی ہیں اس کو پڑھ کے میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا، تو وہ آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں پہ اس کو جب کیلیں اپنے گھر میں لگا دیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر کے اندر کی جو بھی پرابلمز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، اس کا بھی سلوشن آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے گائے کے پھیپڑے کو منگل اور ہفتے کو ہاتھ لگا کے چیل کووں کو کھلائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیجیے، یہ گھر انشاءاللہ آپ کے رہنے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نایاب ہماری بہن ہیں اور والدہ کا نام فرماتی ہیں مسکان، اور لاہور سے آپ کا تعلق ہے، اور فرماتی ہیں کہ مجھے آدھے سر کا درد رہتا ہے، میگرین رہتا ہے، کمر کندھوں میں بھاری پن رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بہن آپ کے اوپر خصوصی کرم فرمائے۔ سب سے پہلے تو ٹیلی ویژن سے دور رہا کریں، اگر آپ کے پاس آپ کے کمرے کے اندر ٹیلی ویژن ہے تو اس کو فاصلے سے بیٹھ کے دیکھیں، موبائل کو اپنے اوائڈ کریں، کیونکہ میں بار بار اپنے پروگرامز کے اندر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم پہلے ہمارے گھروں کے اندر صرف ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا، اور ہم سارے گھر والے وہاں پہ جا کے خبر نامے سے پہلے کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام دیکھ لیتے تھے، یا خبریں سن لیا کرتے تھے، یا حالات حاضرہ دیکھ لیا کرتے تھے، یا کوئی شام میں بچوں کا کوئی کارٹون آ جاتا تھا وہ دیکھ لیا کرتے تھے، رات کو فرمان الہی دیکھ لیا کرتے تھے، مطلب اس طرح کی بڑی لگی بندی روٹین ہوتی تھی۔ اب تو ہر گھر میں ہر کمرے کے اندر اپنے بیڈ روم کے اندر ٹیلی ویژن اور بڑے سائز کی LEDs لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کمروں کے سائز اور چھوٹے ہو چکے ہیں، اور ٹیلی ویژن کے جو سائزز ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں، ہماری بینائی بڑی متاثر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے راتوں کی نیندیں بھی خراب ہوتی ہیں، آدھے سر کا میگرین کا درد بھی ہوتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، جس کی وجہ سے کمر کندھوں میں بھاری پن ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ گئی، ہم پہ کسی نے جادو کرا دیا، ہم پہ بندش ہو گئی، ہم راتوں کو سلیپ لیس نائٹس کا میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزوں کا پہلے خیال ہمیں رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے نا، وہ سائنس کہتی ہے کہ سونا 6 سے 8 گھنٹے روزانہ سونا ہماری باڈی کے لیے انتہائی ضروری ہے، کہ اگر ہم رات کو 10 بجے سوتے ہیں اور صبح 6 بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ جو 8 گھنٹے کی نیند ہے اگر ہم مکمل اسی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ یقین کیجیے گا بے شمار ایسی بیماریاں آپ کی زندگی سے تو ویسے ہی کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی، جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، ساری چیزیں نکل جائیں گی، صرف رات کی نیند اگر آپ کی اچھی ہو جائے۔ اور یہ جو موبائل ہے اس کو صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں، بلا ضرورت موبائل کو استعمال کرنا برائے مہربانی چھوڑ دیں، اور یہ اس کے اندر سے جو کینڈی کرش اور یہ PUBG جیسے گیم ہے اس کو تو بالکل ہی ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کی آنکھوں کو بہت تیزی کے ساتھ ختم کر رہے ہیں، اور یہ بچے جو ہیں ہمارے یہ ملک و قوم کا بیمار ہیں، ان کو آگے جا کے پورے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ جب ان کو ہم چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر چشمہ لگا دیں گے تو یہ آگے جا کے ملک و قوم کی خدمت کس طرح سے کریں گے۔ تو برائے مہربانی یہ آدھے سر کے درد کے لیے میں آپ کو وظیفہ
وظیفہ بتاتا ہوں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ دم کریں پانی کے اوپر، زمزم کے اوپر، اور یہ پانی پئیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا بھی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے انشاءاللہ دم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اللہ پاک نے چاہ تو یہ مسئلہ آپ کا سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. سیالکوٹ سے ہماری ایک بہن ہے امیمہ، والدہ کا نام فرماتی ہیں فرزانہ. کہتی ہیں کہ میرا معدہ بہت زیادہ خراب رہتا ہے، ہر وقت پیٹ میں درد رہتا ہے، السر کی شکایات رہتی ہیں، کسی دوائی سے کسی ڈاکٹر سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو عرض میں یہی کروں گا میری بہن کہ آپ نے یقیناً بہت علاج کرایا، اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو آپ کو وظیفہ دیتا ہوں اس پہ آپ عمل کر لیجئے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پانی پر دم کریں، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس. یہ ایک پیکج پورا پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، اور پانی کو زیادہ سے زیادہ پئیں، اور یہ پانی جو ہے وہ زمزم ہونا چاہیے. اچھا دوسرا، ایک کچی لسی اگر آپ نے کبھی سنی ہو، خیر ابھی سردیوں میں تو یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک کچی لسی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تقریباً آدھا گلاس وہ دودھ ہوتا ہے، اس میں تقریباً 1.5 سے 2 گلاس وہ پانی ڈالتے ہیں، اور پانی یہ سب سادہ، ایک اس میں کوئی ٹھنڈی چیز نہ ڈالیے گا. اس کو سادے دودھ میں 1.5-2 گلاس سادہ پانی ملا کر اس کو پتلا کر کے اگر اس کو روزانہ صبح نہار منہ اسپاغول کی بھوسی کے 2-3 چمچوں کے ساتھ لے لیا جائے، اور اس کے اوپر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ دم کر دی جائے، تو انشاءاللہ یہ معدے کا السر ہو، جگر کی خرابی ہو، یا کسی بھی قسم کے پیٹ کے امراض ہوں، اس کے اندر انشاءاللہ بہت زیادہ افاقہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کا نام لے کے میری بہن یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی ہمیں خوشخبری سنائیں گی کہ یہ مسئلہ آپ کا الحمدللہ ختم ہو گیا. راول پنڈی سے ہماری ایک بہن ہے، فرماتی ہیں نام سکینہ، اور والدہ کا نام ہے عنایت بی بی. یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، ہمارے گھر میں ہر وقت جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جو ہے وہ پورا محلہ جو ہے وہ سارے محلے میں پتہ ہے کہ جی یہ تو گھر لڑائی جھگڑا کرنے والوں کا ہے. فساد کی وجہ سے ہمارا گھر، ہمارے شوہر، بچے سارے بدنام. اسی وجہ سے میری بیٹیوں کا جو ہے وہ رشتہ بھی نہیں آتا. تو برائے مہربانی کو ایسا وظیفہ دے دیجیے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے. دیکھیے جی، گھر کا ماحول اچھا کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اپنے زبان کو جو آپ کو ہے نا وہ لاک لگانا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، یہ عدم برداشت کا جو مادہ ہے یہ پیدا نہیں ہوگا. انہوں نے جب سوال کیا تو آپ نے جواب دیا، انہوں نے کوئی بات کی آپ نے جواب دیا، پھر آپ نے جواب دیا تو انہوں نے پھر جواب دیا، تو اس طرح تو یہ مباحثے چلتے رہیں گے، آرگیومنٹ چلتے رہیں گے، فساد چلتا رہے گا، لڑائیاں، گالم گلوچ، مار کٹائیاں، یہ فسادات، یہ سارا گھر جو ہے یہ اسی طرح سے رہے گا. خدا نہ خواستہ جب تک آپ لوگ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اس بات کے اوپر آ جائیں کہ ہمیں اس کا سلوشن نکالنا ہے، اس کو حل کرنا ہے، اور حل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی کہ سب سے پہلے ایک دوسرے سے فضول گوئی بند کر دیں، ایک دوسرے سے گفتگو بند کر دیں. لڑنے سے بہتر یہی ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دیں. بالکل آپ ایک دوسرے سے گفتگو کا سلسلہ بند کر دیں، آپ صرف ایک دوسرے کو السلام علیکم صبح اٹھ کے ایک دوسرے کو سلام کریں، اور اس کے بعد ایک دوسرے سے گفتگو بند کر دیں، اور دن بھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا تو اس کا ورد رکھیں. افضل الذکر تو یہی ہے، میں تو یہی پڑھنے کے لیے دیتا ہوں. اور اگر یہ پڑھنا آپ کو مشکل لگتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. تو انشاءاللہ گھر میں سے شیاطین جو ہیں وہ چلے جائیں گے، اور آپ کو اپنے اوپر جو ہے کنٹرول پیدا ہوگا. اچھا دوسرا یہ کہ نماز پنجگانہ کی پابندی رکھنی بڑی ضروری ہے، کہ ہمارے جو تمام مسائل کا حل ہے وہ نماز پنجگانہ میں چھپا ہوا ہے. تو 5 وقتہ نماز کی پابندی کیجیے. اچھا دوسرا یہ کہ درود خوانی کی جو جس طرح محفل میں عموماً بتاتا ہوں کہ جن گھر پہ لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوں تو وہاں پہ اگر سارے گھر والے ایک دفعہ دن میں کسی بھی ٹائم پر بیٹھ کے 10 منٹ تک آنکھیں بند کر کے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، یہ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کثرت کے ساتھ اگر ایک 10-15 منٹ آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا، مواج شریف کا تصور کر کے اگر یہ درود شریف پڑھا جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے کہ یا اللہ پاک ہم سب گھر والوں کو شیر و شکر فرما، کیونکہ نیتیں اور مقاصد تو سب کے ایک ہیں. سب چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو، سب چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بنے، سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو یہ بہنیں جو بیٹھی ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں.
تو یقین کیجیے گا کہ روزانہ آپ نے اس وظیفے کے اوپر عمل کرنا ہے، اور جس طرح نماز پڑھنا ہم سب کے اوپر فرض ہے، تلاوت کرنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ روزانہ قرآن پاک کو کھول کے ایک پارے کی تلاوت کریں، ایک رکوع کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور آپ کے گھر کے اندر ایک بہت اچھا ماحول انشاءاللہ بہت جلد بن جائے گا۔ کوئٹہ سے فیصل بھائی ہیں اور ان کی والدہ کا نام ہے جی نازیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی مرگی کی پوزیشن ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے جسم اکڑ جاتا ہے، جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، بہت زیادہ پریشان ہیں، کہیں نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، اسی سہم اور اسی ڈر کے ساتھ کہ میں کہیں گیا کہیں جاؤں گا تو مجھے مرگی کا دورہ پڑ جائے گا، جس کی وجہ سے میرے اور میری فیملی کی ریپوٹیشن، پھر صحت، یہ سارے معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کسی پریشان حال کو دیکھ کے جب یہ دعا پڑھ لی جائے تو وہ پریشانی آپ کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ سب بھی میرے اس بھائی کے لیے دعا کریں، اور تمام جتنے پریشان حال ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے مسائل اور سب کے پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 میں ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں۔ سورہ سجدہ پارہ نمبر 21، جس کو آپ ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ بیماری آپ کے پاس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو، ٹیلنٹ نیوز کی پوری ٹیم کو اس پروگرام یقین سے اجازت مرحمت فرمائیے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کی اور ہماری بہت زیادہ اصلاح ہو رہی ہے، ہماری زندگیوں میں ماشاءاللہ خوبصورتی داخل ہو گئی ہے۔ نمازیں، قرآن پاک، وظائف، یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں، اس میں شمولیت کرتے ہیں، اس پروگرام سے استفادہ کرتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں، اس پروگرام کے ذریعے درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، گھر میں ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، اور گھر میں دعاؤں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ صدقے ہیں، بھوکوں کو صدقے کا کھانا کھلانا ہے، چیل کووں کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ جو حشرات الارض ہیں ان کو جا کر یہ چینی روزانہ دے دیا کریں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے محلے والوں کا خیال رکھیں، اور ٹریفک کی قوانین کی مکمل پابندی کریں، کیونکہ ہماری ذات سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم جب ٹریفک کے لیے راستے میں نکلتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کو بڑی عجلت اور جلد بازی کا سامنا ہے۔ اس عجلت اور جلد بازی میں بہت سارے لوگ اپنے گھر نہیں پہنچ پاتے، یا پھر اس طرح نہیں پہنچ پاتے جس طرح ان کو پہنچنا چاہیے۔ تو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر بہت جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔